اپنے مرنے سے پہلے جو ہے نا اس کو ایک لفافے میں ڈال کر کے اور وصیت لکھ کر کے باقاعدہ میرے نام پہ سگنیچر وغیرہ کر کے اور مجھے وہ دے کے چلے گئے وہ واچ جو ہے۔ میرا نام احمد انور ہے اور میں ایک فائن آرٹسٹ ہوں اور آرٹ کا کام کرتا ہوں، کیلیگرافیز وغیرہ بناتا ہوں، مختلف ایبسٹریکٹ میں کام کرتا ہوں، مختلف سبجیکٹس پہ منییچر پہ بھی کام کرتا ہوں۔ مجھے والد کے ٹائم پیریڈ سے ہوا، ان کے پاس کچھ پرانے سکے تھے، کچھ ٹکٹیں تھیں اور اس طرح کی نایاب چیزیں تھیں ان کے پاس، اس کی وجہ سے مجھے یہ شوق، اور آرٹ کا شوق بھی انہی کی وجہ سے لگا مجھے۔ میرا یہ جو کام ہے یہ صرف شوق کی حد تک ہے، مطلب کہ بہت قیمتی اور بہت نایاب قسم کی جو اینٹیکس ہیں وہ میں نہ پرچیز کر پاتا ہوں اور نہ ہوتی ہیں میرے پاس۔ پرانے ریڈیو ہو گئے، پرانے گراموفون ریکارڈز ہو گئے، سمجھے آپ، ریکارڈرز ہو گئے، اسی طرح ٹکٹیں ہو گئی پرانی، اسی طرح کے سے پرانے سکے ہو گئے۔ ماچسوں کا کلیکشن مجھے بچپن سے شوق تھا، وہ تھوڑا بہت ہے میرے پاس، سمجھا، پرانی ماچس ہیں۔ تو یہ اس طریقے کی چھوٹے چھوٹے شوق ہیں، مطلب کہ کوئی بہت قیمتی یا نایاب کوئی اس طرح کی کوئی چیزیں جو ہے نا وہ میرے پاس نہیں ہیں، بلکہ اور یہ بھی شوق جو ہے چونکہ بچپن سے والد صاحب کے پاس بھی تھے کچھ سکے اور وہ جمع کیا کرتے تھے اور ان کے پاس ایک کلیکشن تھا، بس اسی سے میں نے شروع کیا اور اسی سے آگے بڑھتا چلا گیا یہ سلسلہ۔ میرے پاس ایک لیمپ ہے، ایک یا دو لیمپ ہیں اس طرح کے کہ جو واقعی بہت نایاب ہیں۔ کی خاصیت یہ ہے کہ وہ جو لیمپ ہیں وہ ہوتے تو ریلوے میں استعمال تھے، سگنل کے طور پہ استعمال کیا کرتے تھے ان کو، انہی لیمپس کے اوپر جو ہے اس سے روشنی بھی ملتی تھی ریلوے کی ڈبوں کے اندر، اور دوسرا اسی لیمپ سے جو ہے وہ چائے بھی بنا لی جاتی تھی اور کھانا بھی گرم کر لیا جاتا تھا اسی لیمپ کے اوپر۔ وہ لیمپ ہے دیکھیے آپ، اور ایک اور پیتل کا لیمپ ہے جس کا شیشہ تو اس وقت لگا ہوا نہیں ہے، چونکہ شیشے ان کے بڑے نایاب ہوتے ہیں تو بہت سنبھال کے مجھے رکھنے پڑتے ہیں، وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ اس میں ڈبل بتی کا وہ ہے سسٹم کہ عام طور پہ جو لیمپ ہوتے ہیں ٹیبل لیمپ، اس کے اندر ایک بتی ہوتی ہے، اس میں دو بتیاں لگی ہوئی ہیں، تو وہ تیز روشنی کی لیے لگی ہوئی ہیں۔ نہیں، ان چیزوں کو تو میں پاکستان سے باہر کبھی نہیں لے کے گیا، اس لیے کہ بہت ساری ریسٹرکشنز ہیں ہمارے یہاں، پابندیاں اتنی زیادہ ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ فلاں سے اجازت لو، فلاں سے اجازت لو، اور ڈکلیریشن کرواؤ اس کا، فلاں کرواؤ، تو وہ تو ایک امپاسبل بات ہے۔ البتہ مختلف اسکولز کے اندر میں نے کچھ جگہوں پہ میں لے کے گیا ہوں ان کو، سکوں کو، اور ایک سلائڈ شو میں نے مختلف جگہوں پہ وہاں پہ کیے ہیں۔ بہت مشکل کام ہے، ان کی دیکھ بھال جو ہے وہ میں بہرحال خود ہی کرتا ہوں، اس لیے کہ دوسرا کوئی بھی میرے گھر کا فرد اگر ہاتھ لگاتا ہے تو وہ مجھے ڈسٹربینس ہوتی ہے، سچی بات ہے، اس لیے کہ بڑی مشکل سے یہ چیزیں جمع کی گئی ہیں۔ بے شمار گھڑیاں جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی دکھایا، وہ بہت خراب پوزیشن میں میرے پاس پہنچتی ہیں، پھر ان کی صفائی کرنا، ان کو دوبارہ سے اوور آلنگ کرنا ان کی تمام چیزوں کی، اور ان کی ریپیئرنگ کروانا، سمجھے آپ۔ اب آہستہ آہستہ یہ جو گھڑیاں ہیں چابی سے چلنے والی، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ختم ہوتی جا رہی ہیں دن بہ دن، اب ان کے کاریگر بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں، تو اسی لیے کہ یہ ویسے ہی جو ہے نا وہ نایاب ہو جاتی ہیں، تو بہت پریشانی ہوتی ہے ہمیں ان تمام چیزوں۔ پرانی چیز کے ساتھ دلچسپ واقعہ تو یہ ہے کہ میں ریسٹ واچ ہے میرے پاس جس کے اندر پوری وہ لکھی ہوئی ہے، آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے پوری، اور بہت نایاب قسم کی وہ واچ ہے، اور میری فیملی کے اندر سے وہ مجھے ملی، وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے بہرحال، اور اس کا جو ڈیٹیل ہے وہ کچھ اس طریقے سے تھی کہ بھائی جن صاحب کے پاس تھی ان سے میں بڑی کوشش کرتا رہا مانگنے کی یا تمام چیزوں کے لیے کہ بھئی مجھے کسی طریقے سے یہ دے دیں، یہ سیل کر دیں یا کوئی صورت ایسی بن جائے، لیکن بہرحال وہ اپنے مرنے سے پہلے جو ہے نا اس کو ایک لفافے میں ڈال کر کے اور وصیت لکھ کر کے باقاعدہ میرے نام پہ سگنیچر وغیرہ کر کے اور مجھے وہ دے کے چلے گئے وہ واچ جو ہے، سمجھے آپ۔ بہرحال اس کے کچھ نہ کچھ اماؤنٹ میں نے جو ہے نا ان کے گھر والوں کو
پے کیا، اس لیے کہ بہرحال وہ ایک قیمتی گھڑی تھی، اور ہندوستان پاکستان سے بننے سے بھی پہلے کی وہ گھڑی ہے، اور ریلوے ڈپارٹمنٹ والوں نے شاید وہ ہندوستان کے ریلوے ڈپارٹمنٹ والوں نے اس کو بنوائی تھی۔ ویسٹرن واچ چیزیں ہیں میرے پاس، وہ تقریباً کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میرے اپنے شوق کی ہیں، وہ میں بتا دیتا ہوں ان کو کہ یہ میں رکھوں گا، باقی تو سیل کے لیے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، کرتا ہوں، بلکہ اکثر و بیشتر لوگ آتے ہیں سیل کے لیے میرے پاس چیزیں خریدنے کے لیے۔